قرآن مجید کی آیات میں سے ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ بیٹے 5 لاکھ حدیثوں میں سے میری طرح ذرا توجہ رکھنا، 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں میں منتخب کر کے انتخاب کر کے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان 5 حدیثوں پر عمل کرنا ایسے ہے جیسا کہ 5 لاکھ حدیثوں پر عمل کرنا۔ فرمایا پہلی حدیث پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ ایک یہ حدیث ہے ان 5 حدیثوں میں سے جس کا مختصر مطلب مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا صحیح ہونا صحیح نہ ہونا یہ نیتوں پر موقوف ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر مکمل وہ ایک مستقل جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم
من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ آج اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے بنیادی جو شعبے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ عقائد کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان درست ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہی اکیلا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، یہ سب کچھ ایک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان تمام باتوں میں بارش کا دینا، بارش کا نہ دینا، یہ سارے کے سارے جو بھی یہ کام ہیں، امور ہیں، ان میں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ایک بھی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، ورنہ تو پھر شاید کوئی دنیا میں مسئلہ ہی واقع نہ ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شہادت بھی نہ ہوتی، یا آپ سمجھ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا شعبہ ہمارے عقائد درست ہو، ہمارا ایمان عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں اور پھر اس کے بعد نماز پہ نماز، تہجد، تسبیحہ سب کچھ ہے، وہ کسی کام کی نہیں۔ اس لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا شعبہ ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ عبادات ہیں۔ اور تیسرا شعبہ ہے ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت، کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی قرآن و حدیث میں مکمل بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو شعبے جو ہیں، اور یہ سب سے پہلے عقائد، اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، رہن سہن جسے کہا جاتا ہے، اور یہ 5ویں چیز ابھی میرے ذہن سے وہ نکل گئی۔ تو یہ شعبے جو ہیں اخلاقیات ہم کہہ لیں اس کو، 5ویں چیز اخلاقیات۔ ان تمام شعبوں میں بھی فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں۔ تو ان تمام شعبوں کو اپنی زندگیوں میں لانا یہ ضروری ہے۔ لیکن آج ہم نے دین کو، اسلام کو صرف 2 چیزوں میں بند کر دیا ہے کہ عقائد درست ہوں اور ہماری عبادات، نماز پڑھیں، حج کریں اگر حج فرض ہے، زکوٰۃ ادا کریں اگر زکوٰۃ فرض ہے، روزے رکھیں، اور یہ صرف 2 چیزوں کو ہم نے وہ یہ اسلام اور ایمان سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ دین کے اہم جو شعبے جو ہیں وہ 5 شعبے ہیں۔ تو آج میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، جس کو حدیث شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ کامل مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، کہ اس کے کسی عمل سے، زبان سے، ہاتھ سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے عزیزوں، اس حدیث پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔
ہم حقیقی معنی میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ہر بات میں، ہر پہلو میں ہمارا جو بھی قدم اٹھے، ہم جو بھی عمل کریں، ان تمام اعمال میں، تمام پہلوؤں میں یہی کوشش کی جائے کہ ہمارے کسی ایک عمل سے بھی کسی مسلمان کو دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا کہ جانور جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو ایسے جانور ہیں جن سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، بھیڑ، دمبا، ہرن، یہ ایسے جانور کہ جب یہ زندہ ہیں بعض تو سواری کا کام دیتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، اور یہ تو ان کی زندگی میں ہے۔ جب ان کو ذبح کر دیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد بھی ان کا گوشت ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ تو بعض جانور ایسے ہیں جن سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور فرمایا دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جن سے نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ جیسے سانپ، بچھو، شیر، چیتا وغیرہ یہ جانور جو ہوتے ہیں ان سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہر انسان ان سے خوف کھاتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ان سے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جو نہ تو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں، نہ ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہی ان سے کوئی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال لومڑی، گیدڑ وغیرہ، یہ تھوڑی سی آہٹ سن کر، آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں انسان کو ظاہراً، اور نہ کوئی وہ ظاہری طور پر کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ جانوروں کی 3 قسمیں ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا ہے۔ اس لیے کچھ تو سوچ کہ میں انسان ہوں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے تیرے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا، اگر جانور ہی تو بننا چاہتا ہے، تو پھر پہلی جو قسم ہے جانوروں کی وہ بن جا، کہ ان سے پہلی قسم جو جانوروں کی ہے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، کہ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو کم از کم وہ جانور بن جا کہ تیرے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان، دکھ، تکلیف نہ پہنچے۔ ویسے تجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا، جانور ہی تمہیں بننا ہے، تو پھر یہ پہلی قسم بن جا کہ تیرے سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں جانور نہیں بننا چاہیے۔ جانور تو جانور ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے، اللہ نے بھی انسان بنایا، تو ہم کچھ خود غور و فکر کریں کہ ہمارے کسی ایک عمل سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث میں تو مسلمان کا ذکر آتا ہے، علماء کرام فرماتے، اللہ والے فرماتے غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، وہ پھر جہاد کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے، مثال دے کر، وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب عین دوپہر کا وقت ہو،
سورج جب سر پر ہو اس وقت بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، اندھیرے کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، اور لوگ بھی اس وقت بازاروں میں مارکیٹوں میں بھرپور وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ عین اسی وقت ایک آدمی چراغ لے کر بازار میں جاتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اتنی زیادہ روشنی ہے، اتنی زیادہ دھوپ ہے، سورج سر پر ہے، تو یہ چراغ لے کر کس کو تلاش کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ چراغ والا آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ میں آدمی کو تلاش کر رہا ہوں، آدمیوں کو، انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ ذرا دماغ ٹھیک ہے، یہ سارے انسان ہی تو پھر رہے ہیں، آدمی تو پھر رہے ہیں، یہ تجھے نظر نہیں آتے؟ اتنی زیادہ بھیڑ ہے، رش ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے انسان ہیں، آدمی ہیں، تیرے دماغ کو کیا ہو گیا؟ وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ ناراض نہ ہونا، مجھے یہ آدمی تو نظر آ رہے ہیں، انسان تو نظر آ رہے ہیں، لیکن انسان میں انسانیت تو ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آدمی میں جو آدمیت ہونی چاہیے مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ میں آدمیت کو، انسانیت کو تلاش کر رہا ہوں جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بڑے ہی اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ اخلاق عظیمہ عطا فرمایا، سب سے زیادہ اخلاق آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تمام، جیسا کہ وہ پچھلے جمعہ یا اس سے پچھلے جمعہ سیرت میں جب وہ بیان کر رہا تھا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا اور حکم ہوا فطوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس کو گھماؤ پھراؤ اور سارے انبیاء رسولوں کے اوصاف کمالات اس میں رکھ دو۔ تو سب سے زیادہ آپ میں اخلاق اور اوصاف پائے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، بالکل چھوٹے سے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ جل شاہ مجھے 10 سال خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور فرماتے ہیں کہ ان پورے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی مجھے پیارے حبیب نے نہیں ڈانٹا، ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کیا، یا یہ کام کرنا تھا اور کیوں نہیں کیا۔ فرماتے پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام فرمایا کہ یہ کام کر آؤ، تو میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، میں گیا باہر، دیکھا گلی میں بچے کھیل رہے، تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، یا وہاں پر ان کو وہ دیکھتا رہا۔ کافی دیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار فرما رہے تھے کہ ابھی واپس آتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں، مگر کافی دیر ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میرے پیچھے تشریف لائے۔ آگے دیکھا تو میں کھڑا تھا، اور پیچھے سے مجھے پکڑا اور فرمایا کہ انس، میں نے تجھے کام کا کہا تھا، تو نے کام نہیں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ابھی کام کر کے آیا، میں ابھی کام کر کے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کام کر کے آؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے نہیں ڈانٹا۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو ہے، اس میں بھی ہم غور و فکر کر لیں، خصوصاً ہمارے گھروں میں کام کرنے والے مرد، کام کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔
مجھے واقعہ یاد آیا، ایک صاحب گھر میں آئے تو آگے دیکھا کہ اس کی بیوی الگ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی بہو جو تھی وہ خوب غصے میں پھر رہی تھی، پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں اتنا زیادہ وہ چلا رہی ہے، شور کر رہی ہے؟ تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ میں نے صرف 2 لفظ اس کو بولے ہیں۔ کیا لفظ بولے تھے؟ اس کے شوہر نے پوچھا، صاحب نے پوچھا۔ اس کی بیوی نے یہ کہا کہ میں نے صرف یہ کہا کہ تیرا باپ غلام، تیری ماں لونڈی، تیری ماں باندھی، بس صرف یہی کہا اور یہ لفظ بولے تو اس نے سارے کے سارے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور شور کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کی بندی، یہ تیرے خیال کے مطابق یہ لفظ بالکل وہ معمولی سے ہوں گے، لیکن یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم زبان سے لفظ بول دیتے ہیں، لیکن آگے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ان الفاظ سے، ہمارے ان جملوں سے، ہمارے اس بول سے اگلے آدمی کے دل پر کیا گزرے گی، اس کا دل تو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ آپ نے فرمایا کہ تیر تلوار کے زخم تو مل جاتے ہیں، لیکن یہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ میرے عزیزو، یہ زبان جو ہماری ہے، جس کو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، حدیث میں سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا گیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی بول بولے تو پہلے سوچیں کہ ہمارے اس بول سے، ہماری اس کلام سے، ہمارے اس جملے سے جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں اگلے آدمی پر کیا اثر ہو۔ اس آدمی کا دل تو نہیں دکھے گا، اس آدمی کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، مگر آج ہم ذرا بھی اس کے بارے میں نہیں وہ خیال کرتے۔ اصل بات وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے دین کو بند کر دیا ہے صرف نماز روزے کے ساتھ۔ نماز پڑھ لو، ذکر اذکار کر لو، تسبیحات پڑھ لو، یہ بھی ضروری ہے، میں اللہ نہ کرے کہیں الٹ نہ لے لینا، میرا یہ مطلب نہیں کہ نوافل چھوڑ دو، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو، لیکن اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، فرائض سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، فرائض سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے کوئی گناہ نہیں، سبحان اللہ نہیں کہتے، الحمدللہ نہیں کہتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، نفلی روزے نہیں رکھتے، کوئی گناہ نہیں، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر آپ فرائض ادا کر رہے ہیں، اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ تہجد کوئی فرض نہیں، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ نے ہم نے کسی کا دل دکھا دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، جس کو حدیث میں بھی یہ ذکر کیا گیا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں کہ کہیں ہماری زبان سے اگلے آدمی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، ہمارے ہاتھ سے اگلے آدمی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ حتیٰ کہ ہم مسجد میں آتے، میں نے جہاں میں نمازیں پڑھاتا ہوں، ایسے بھی وہ بعض بھائی ہوتے ہیں، بس ان کو شاید سمجھ نہیں ہوگی، جب مسجد میں داخل ہوں گے زور سے کہیں گے السلام علیکم، حالانکہ اللہ کے بندو میں نے خود ممبر پر بیٹھا ہوں، سارے 3-4 آدمی ہوتے تھے مسجد میں، جب وہ آ کر ایک وقت میرا ملنے والا وہ جب مسجد میں آتا تھا تو زور سے کہتا تھا السلام علیکم۔ میں نے کتنی دفعہ ارادہ کیا کہ نماز توڑ کر پہلے اس کو جواب دوں اور پھر اس کو میں پھر نماز پڑھوں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمیں جب بھی مسجد میں آئیں پہلے دیکھیں کہ لوگ ذکر میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں سلام کرنا ہے یا سلام نہیں کرنا، سلام کرنے کے بھی آداب ہیں۔ لوگ تلاوت میں مشغول ہیں، آج ہماری مساجد میں خصوصاً جب جمعرات ہوتی ہے اوپر والے اسپیکر اس میں نعت خوانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ میں گاتے ہوتے ہیں، وہ کئی ایسے ہوتے ہیں سارے دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں، اور وہ
اتنی زیادہ اونچی آواز ہوتی ہے اوپر والے اسپیکروں کی، پتہ ہی لاؤڈ اسپیکر جو اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہ کیا کریں۔ میرے عزیزوں نے یہ سب سوچنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آپ کے مہمان تھے، اور بھی وہ انصار جو تھے مہاجرین وہ انصار کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے گھر میں بھی تھے، نبی کے گھر میں بھی تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم گھر میں سوئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آئے اور آ کر بالکل آہستہ سے السلام علیکم کہا، آہستہ سے کیوں کہا؟ تاکہ جو جاگ رہے ہیں ان کو معلوم ہو جائے اور وہ سلام کا جواب دیں گے، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند خراب نہ ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر میری باری تھی، آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، 11 آپ کی ازواج مطہرات تھی، تو میرے پاس آپ تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے۔ جب گمان ہوا کہ اب ان کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیند آ گئی ہوگی، سو گئی ہوگی، تو اب اٹھتے ہیں۔ کیسے اٹھتے ہیں؟ پہلے بھی یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا تھا، محدثین نے اس کا بھی پورا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کیسے اٹھے؟ قام رویدن، آہستہ سے اٹھے، وندعا رویدن، آہستہ سے جوتا مبارک پہنا، ومشا رویدن، آہستہ آہستہ چلے، وفتح الباب رویدن، بالکل آہستہ سے دروازہ کھولا، اور پھر اس کے بعد آپ باہر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھا رہے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ایسے گھروں میں بھی ایسے پیش آنا ہے کہ ہمارے کسی ایک عمل سے بھی کسی مسلمان کی تو بات وہ دوسری ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، لیکن آج ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، یہ معاشرہ جو ہے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی دین کا بہت اہم ایک حصہ ہے۔ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑی ایسے طریقے سے چلائیں کہ دوسرے لوگ جو گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل پر سوار ہیں، کار پر سوار ہیں، سائیکل پر سوار ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، ہماری گاڑی چلانے سے بھی ان کو نقصان نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور ہم زور سے وہاں سے گاڑی کو گزارتے ہیں اور اگلے آدمی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور گاڑی کو کھڑا کرنا ہے وہ بھی اس طریقے سے گاڑی کو کھڑا کرے کہ اگر کسی نے گاڑی وہاں سے نکالنی ہے دوسرے لوگوں نے تو ان کو نکالنے میں تکلیف نہ پہنچے۔ موبائل فون اگر کسی کو کرنا ہے تو پہلے ہم سوچ لیں کہ اس وقت ان کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، اگر آرام کا وقت نہیں تو پھر اتنی لمبی بات ہماری ہو جاتی کہ اگلا آدمی بیچارہ وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یار اب بس کر، میں نے اور کام بھی کرنے ہیں، لیکن وہ ہم اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزوں، یہ معاشرہ جو ہے انشاءاللہ پھر بھی میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ معاشرہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مسجد میں آئیں تو ہمارے آنے سے، ہماری عبادت کرنے سے بھی کسی مسلمان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے، ایسے عبادت کریں۔ اس پر مکمل میں انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ اللہ جل شانہ سمجھنے کی توفیق